پر کوئی سفارشی بن کر آ جائے، اور ایسا سفارشی حدیث میں آتا ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا بھی کرے گا، یہ جھگڑالو بھی ہے، جھگڑا کر کے اللہ سے اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ تو ایسے باوفا دوست کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، کب کا انتظار ہے؟ کیا موت کے بعد ہم تلاوت کریں گے؟ ارے بھائی پھر تو دار العمل ہے کہ دار الجزا ہے، وہ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ آج ہم دار العمل کے اندر ہیں، ایک دفعہ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نصف میزان عمل بھر جاتا ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے نصف میزان عمل بھرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدق دل کے ساتھ جب آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ کلمہ طیبہ اتنا بڑا کلمہ ہے، بظاہر چھوٹا سا ہے لیکن اتنا بڑا یہ کلمہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کلمے کو میزان عمل میں نہیں تولا جائے گا، یہ اتنا بڑا ہے کہ میزان عمل میں نہیں آ سکتا، اللہ اس کا ثواب علیحدہ سے عطا فرمائے گا۔ لیکن آج اس کلمے کی فرصت نہیں ہے، کیونکہ موبائل ہمارے پاس ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، خرافات کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے کہ ایک لفظ کی تلاوت پر 10 نیکیاں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے۔ اور بھائی دل لگانے سے لگتا ہے، کسی چیز سے آپ دل لگانا چاہو تو دل لگانے کی کوشش کرو تو دل لگ جائے گا، خود بخود یہ نہیں کہ قرآن کو چل کے آپ کے پاس آئے گا کہ صاحب قرآن پڑھ لیجئے، ایسا نہیں ہوگا، اپنے آپ کو مقید کرنا پڑے گا، اب اس کو قرآن کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، پھر قرآن کا انس آپ کے دل کے اندر آئے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ شاید قرآن ہمارے پیچھے پیچھے گھومے، قرآن آپ کے پیچھے گھومنے والا نہیں، قرآن کے پیچھے آپ کو آنا پڑے گا، اس کی عظمت دل کے اندر رکھنی ہوگی، اس کی محبت دل کے اندر رکھنی ہوگی، اور پھر بیٹھ کر اس کی تلاوت بھی کرنی ہوگی، تو یہ اللہ کے دربار میں ہمارا سفارشی ہوگا۔ تو آج یہ دلوں کی جو صفائی پر بات چل رہی تھی، دلوں کی صفائی کا ذریعہ ایک قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، ایک موت کی یاد بھی ہے، اور ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت بھی ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کس؟ فرمایا کہ گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا کس کی صفائی کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور موت کی یاد، یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے، اس سے دل جو ہے وہ صاف ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور موت کو اپنے یاد کرنا، اور موت کو یاد کرنا کیا ہے کہ اس کی تیاری میں لگ جانا، اعمال کے اہتمام میں لگ جانا، یہ موت کی تیاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ختمات قرآن کی برکت سے، اس محفل نکاح کی برکت سے، اور اس اجتماع کی برکت سے اللہ ہمیں اپنے ذکر سے انس عطا فرما دے، کہ ہم کوئی وقت نکال کر اپنے وقت کی قدردانی کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر ہم اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے راز و نیاز کریں۔ پھر دیکھیں اللہ کا فضل کیسے متوجہ ہوتا ہے، دلوں میں کیسے تزکیہ آتا ہے، تصفیہ آتا ہے، تخلیہ آتا ہے، اللہ کے غیر سے یہ دل خالی ہوتے ہیں۔ اور آخری بات کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ انسان کے اندر 2 قوتیں ہیں، ایک اس کی روحانی قوت ہے اور ایک اس کی نفسانی قوت ہے۔ وہ روحانی قوت کیسے بڑھتی ہے؟ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمارے روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، ہمارے قلب کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہماری روح کو غذا ملتی ہے، اور جب روح کو غذا ملتی ہے تو روح کے اندر قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، اور وہ قوت اور طاقت ایسی ہوتی ہے کہ پھر نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور نیکی کا کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کے ذکر کو جیسے چھوڑ رکھا ہے، تو پھر نفسانیت جو ہے وہ قوی ہوتی ہے اور روحانیت کمزور ہوتی ہے، اور جب نفسانیت قوی ہوتی ہے تو پھر گناہوں کے تقاضے، گناہوں کے میلانات اور گناہوں کا ارتکاب زیادہ ہوتا ہے اور نیکی کم ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر اگر نیکی لانا چاہتے ہیں تو اپنی روحانیت کو قوت دینی چاہیے، اور اس کی قوت دینے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ وہ ہمارے روح کی غذا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پہلے ہم ذکر